حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور بالکل ایسے سیدھا رکوع کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیں یار غار مصطفیٰ، رونق بازار مصطفیٰ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، حضور فرماتے ہیں جتنا قرب اللہ کا مومن کو سجدے میں نصیب ہوتا ہے کسی اور مقام پر نہیں ہوتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا قرب اور کئی کام کرنے سے بھی ملتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ قرب جو نصیب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں، اور جتنی دیر بندہ سجدے میں رہے گا رب کا قرب پاتا رہے گا۔ سجدہ بہت بڑی عبادت ہے، سجدہ بہترین عبادت ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ جو بندہ اس ایک رب کو سجدہ کر لیتا ہے پھر وہ رب تجھے کہیں جھکنے نہیں دیتا بلکہ ساری کائنات کو تیری سامنے جھکا دیتا۔ ہر میدان میں کامیابی اللہ اس کو نصیب فرماتا ہے جو اس کے سامنے جھک جاتا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب سجدہ کرتے ہو نا تو سجدہ اس انداز سے ہو کہ عجز، انکساری، عاجزی، انکساری، اور دل میں یہ خیال رکھنا میں کس کے سامنے کس کے قدموں میں گرا ہوا ہوں، ذرا یہ دیکھو میں کس کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں، یہ دیکھو میں کس کی دہلیز پہ سر رکھے ہوا ہوں۔ اور جب تم اپنے رب کے دہلیز پر رب کی بارگاہ میں پیشانی زمین پہ رکھ کے ناک کو زمین پہ رگڑ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہوگے پھر میرا رب بھی خوش ہو رہا ہوگا، میرے بندے نے دنیا سے تعلق توڑ دیا ہے، مجھ رب سے تعلق جوڑ لیا۔ جو بندے اپنے رب کے ساتھ تعلق بندگی جوڑ لیتے ہیں پھر اللہ ان کو کہیں جھکنے نہیں دیتا، ساری کائنات کو ان کے آگے جھکا دیتا۔ ہم پریشان ہوتے ہیں جی کاروبار نہیں ہے جی، پیسے بڑے کماتے ہیں جی کام نہیں چلتا، بیماری نہیں گھر سے جاتی، دوائیاں نہیں مکتی۔ او بھائی دوائی بھی ختم ہو جائے گی، تندرستیاں بھی مل جائیں گی، ذرا اپنے رب کے ذکر کو کر کے تو دیکھ، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے دیکھ تو صحیح۔ جب تو دل و جان سے سبحان ربی العظیم کہے گا، سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا، اپنے رب کی حمد و صلات، اپنے رب کی ثنا، اپنے رب کی عبادت کرے گا، پھر میرا رب ہر طرح کی خیر تجھے عطا فرما دے۔ اچھا یہاں ایک جملہ رک کے آپ کی نظر کر رہا ہوں، دولت کا زیادہ ہونا کامیابی کا ذریعہ ہے جی۔ آج کل معاشرے میں سمجھا جاتا ہے جس کے پاس زیادہ دولت ہے وہ کامیاب ہے، حالانکہ دولت کا زیادہ ہونا کامیابی کی صورت نہیں، کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ سکون کا ہونا اصل دولت ہے۔ تھوڑے پیسے ہوں، تھوڑا کھانا ہو، تھوڑی ایٹمیں بندہ کھاتا ہو لیکن مل جائے سکون تو یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور سکون کس کو ملتا ہے؟ سکون دولت میں نہیں، سکون پیسے میں نہیں، سکون اعلیٰ محل میں نہیں، سکون کرسی وزارت پہ نہیں ہے۔ یا اللہ تو خود ہی بتا
سکون کہاں ہے؟ تو میرا رب اعلان کرتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ روز آتے ہیں، حضرت صاحب بیماری نہیں جاتی، حضرت صاحب قرضہ نہیں ختم ہوتا، حضرت صاحب فلاں بچہ بیمار ہے، ہم گھر میں بیمار ہیں، روز ڈاکٹر کے پاس۔ او بھائی ساری شفائیں مل جائیں گی، اپنے رب کے دروازے پہ آ جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اپنے رب کا شکر کرنا سیکھ لو، اپنے رب کا ذکر کرنا سیکھ لو۔ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور صبح شام اپنے رب کا ذکر کیا کرو۔ آج ہم لوگ غافل ہیں، آج ہماری زندگی کے حالات، ہم کہتے ہیں بس جو بھی ہو ہماری دنیا بہتر ہو۔ یاد رکھنا دنیا خود بخود بہتر ہو جائے گی جب دین بہتر ہو جائے گا۔ جب ہم دین پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے دنیا کے کام خود ہی سنورتے چلے جائیں گے، دنیا کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ سجدے کی حالت میں بعض بندے اپنے اپنے حساب سے نماز پڑھتے ہیں، قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، صف کو سیدھا رکھنے کا انتظام نہیں ہوتا، کوئی آگے کوئی پیچھے، کو پاؤں چوڑے کو سوڑے نہیں، ایک حد مقرر کی ہے۔ حضور سرور کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں صف سیدھی ہونی چاہیے، ثواب زیادہ ہوتا ہے، مکمل ثواب ملتا ہے۔ صف سیدھی کریں، صف میں صحیح کھڑے ہوں، پاؤں کے جو انگلیاں وہ سیدھی کعبے کی طرف ان کا رخ ہو، پھر اپنے ناف پہ ہاتھ باندھے تکبیر کہہ کے، اور پھر سبحانک اللہ پڑھیں، پھر اعوذ باللہ پڑھیں، پھر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع، پھر سجدہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سبحان ربی الاعلی کہتا ہے اللہ اس کو قرآن کی تلاوت کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز کے اندر برکت ہی برکت ہے، اور جو شخص نماز کے اندر کھڑا ہو کے جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے نا، اللہ اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کرتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نماز کی تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، نماز میں تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، لیکن ہم نماز سے دور ہیں، ہم نماز سے، رحمت نماز کے بالکل قریب ہیں، رحمت نماز کے بالکل قریب ہیں، اور ہم نماز سے دور ہیں۔ نماز سے دور نہ رہیں دوستو، آؤ نماز کے قریب ہو جائیں۔